بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھتے ہیں اسماء افعال، اور اسماء افعال جو ہیں وہ مبنی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور مبنی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا کسی بھی عامل کے آنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر عامل زبر دینے والا ہے تو وہ یا پیش دینے والا ہے یا زیر دینے والا ہے، تو یہ جو مبنی ہوتا ہے وہ اپنی حالت کو، یعنی اس کا جو آخر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسماء افعال ان میں سے ہے، یعنی یہ اپنی شکل برقرار رکھیں گے اور ان کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ان کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں اسماء افعال کی۔ اور اسماء افعال کا ایک معنی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسماء ظاہر ہے اسم کی جمع ہے، اسم ہے، لیکن معنی ان کا فعل کا ہوتا ہے، لیکن ان کے فعل کی علامتیں جو ہیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی اسم ہوں گے لیکن معنی جو ہے وہ کس کا دیں گے؟ فعل کا دیں گے، اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں اور یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اسماء الافعال بمعنی ماضی، یعنی وہ اسماء جو ماضی کا معنی دیں گے۔ نمبر 2 اسماء الافعال بمعنی مضارع، یعنی وہ اسماء جو مضارع کا معنی دیں گے۔ اور تیسرا وہ اسماء جو امر کا معنی دیں گے۔ اب ہم اسماء افعال بمعنی ماضی دیکھتے ہیں کہ وہ اسم کے جن کے معنی فعل کے ہیں لیکن فعل ماضی کے ہیں، جیسے ہے آتا، ہے آتا، تو ہے آت کا معنی ہے بمعنی بعودہ، دور ہوا وہ، ہے آتا بمعنی بعودہ۔ اب ہے آتا اسم ہے لیکن معنی اس کا جو ہے وہ فعل کا ہے، بعودہ، دور ہوا۔ اب ان کا عمل کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ جو اسماء افعال بمعنی ماضی کے آتے ہیں یہ اپنے مابعد اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اسماء افعال بمعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی کہ اسماء افعال کی جو ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے کہ اسماء افعال بمعنی ماضی، تو ان میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتے ہیں، یعنی پیش دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں کہ یہ جو اسماء افعال بمعنی ماضی کے ہیں ان کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں 3 ہم نے لکھے ہیں اسماء افعال۔ پہلے نمبر پہ ہے حیاتہ، دوسرے پہ ہے شتانہ، تیسرے پہ ہے سرعانہ۔ تینوں دیکھیں جی مبنی بر فتح ہے، یعنی ان پہ زبر ہی آئے گی چاہے یہ جس صورت میں بھی آئیں۔ اب ان کے معنی پہ ذرا غور کریں۔ ہے آتا بمعنی بعودہ، تو جملہ ہوگا ہے آتا زیدن، یعنی زید دور ہوا، بمعنی بعودہ زیدن۔ اسی طرح شتانہ کا معنی ہوگا افترقہ، یعنی جدا ہوا۔ تو اب جملہ ہوگا شتان زید و عمر، جدا ہو گئے زید اور عمر۔ اب تیسری مثال دیکھیں کہ سرعانہ جس کے معنی ہیں اسرع، یعنی جلدی کی یا تیز چلی۔ سرعان الباس، یعنی بس جو ہے وہ تیز چلی۔ اب سرعانہ بمعنی اسرع ہے، یعنی اسرع الباس۔ یہ تو ہو گئے اسماء افعال بمعنی ماضی اور ان کا عمل۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو پیش دیتے ہیں اور خود ان کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر آئے گی۔ اب دوسرے اسماء افعال جو مضارع کے معنی ہیں اس میں ایک ہی مثال ہے یہاں پہ افن۔ افن کا معنی ہے میں تنگ آ رہا ہوں، تو جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے والدین کے حوالے سے کہ لا تقل لہما افن، کہ تم ان دونوں والدین سے مت کہو کہ میں تنگ آ رہا ہوں۔ تو افن جو ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ اسماء افعال میں سے ہے اور یہ مضارع کا معنی دے گا۔ اب تیسری قسم اسماء افعال کی آ جاتی ہے وہ جو امر کا معنی دیں گے، ان میں حکم پایا جائے گا۔ اب ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو ان کا عمل یہ ہوگا کہ ان کے بعد جو اسم ہوگا وہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے نصب والا ہوگا، یعنی اس پہ زبر ہوگی۔ اسماء افعال جو جن کا معنی ماضی اور مضارع کا ہے ان میں جو ہے وہ اسم بعد والا پیش والا ہوگا، ٹھیک۔ لیکن یہ جو اسماء افعال بمعنی امر کے ہیں تو ان کے بعد والا اسم جو ہے وہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے زبر والا ہوگا۔ اب دیکھیں پہلا ہے رویدہ۔ رویدہ کا معنی ہے کہ امحل تو مہلت دے، تو اب جملہ ہوگا روید المخطئہ، کہ خطا کار کو مہلت دے۔ تو اس میں انت جو ہے وہ پوشیدہ، وہ اس کا فاعل ہے، یعنی رویدہ یعنی امحل انت المخطئہ
کہ تو مہلت دے خطا کار کو. بلہا با معنی ہے دع چھوڑ دے، یہ امر ہے. بلہا زیدن معنی اس کا کیا ہوگا کہ دع انت زیدن، دع چھوڑ دے تو زیدن زید کو. اب یہاں زید جو ہے یعنی بعد والا اسم جو ہے اسماء افعال بمعنی امر کے جو ہیں بعد والا اسم جو ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے زبر والا ہے، جس طرح ہے بلہا زیدن چھوڑ دے تو زید کو. اب اسی طرح حیا حیا حل بمعنی ایت یعنی لا تو اب یہاں بھی اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ایت ایت ایتی انت الکتاب کہ لا تو کتاب کو. اب اس طرح دیکھیں چوتھا ہے حیا. اب یہ جو حیا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، تو یہ حیا جو ہے یہ بنیادی طور پر اس میں کیا ہے فعل ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اقبل او عجل یا جلدی کر. تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ حیا علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ یا نماز کے لیے جلدی کرو. تو حیا اس میں فعل ہے یعنی ہے اسم، لیکن معنی جو ہے وہ فعل کا دیتا ہے، فعل امر کا یعنی اقبل عجل. اسی طرح اب پانچواں ہے دونکا، تو اس کا معنی ہوگا خذ انت. دونکا معنی خذ انت، جیسے دونک القلم خذ انت القلم. اسی طرح علیکا بمعنی الزم لازم پکڑ تو، جیسے علیک صدق لازم پکڑ تو سچائی کو، علیک صدق لازم پکڑو تو سچائی کو. ہم کہتے ہیں علیک الصلاۃ لازم پکڑ تو نماز کو. اسی طرح ہا بمعنی خذ کے ہے، جیسے حل مسترا اسکیل کو پکڑو، پیمانے کو پکڑو. اسی طرح ہم جو نماز میں کہتے ہیں نا 8واں نمبر یہ ہے جی آمین، تو بمعنی اس کا کیا ہوگا استجب یعنی تو قبول کر. آمین یا رب العالمین، تو معنی کیا ہوگا استجب یا رب العالمین، تو قبول کر اے رب العالمین. اسی طرح ہاتی بمعنی آتی، جیسے ہاتی زیدن القلم کہ تو دے زید کو قلم. حلما بمعنی تعالی یعنی حلم الکتابہ لاؤ تم کتاب کو. اب ترکیب ہم کیسے کریں گے، ترکیب کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، یہ ضروری ہے کہ روید زیدن. تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے کہ روید اس میں فعل ہے جس کے معنی امر حاضر معروف کے ہیں، اور اس میں انت ضمیر جو ہے وہ فاعل کی ہے، یعنی رویدہ یعنی رویدہ یعنی امحل انت کہ مہلت دے تو زیدن زید کو. اب زید جو ہے وہ مفعول ہے، زید جو ہے وہ کیا ہے وہ مفعول ہے. رویدہ اس میں فعل ہے اور اسم شروع میں آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے. زیدن جو ہے وہ مفعول ہے، تو رویدہ اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. تو جملہ انشائیہ جو ہے یہ حکم والے جملے کو کہتے ہیں. اب دوسرا ہے آتا زیدن، ہے آتا زیدن. اب ہے آتا اس میں فعل ہے اور مبتدا ہو گیا، لیکن معنی اس کا ماضی کے ہیں. زیدن جو ہے وہ اس ماضی کے معنی کے لحاظ سے اس کا فاعل ہو گیا، تو اب فعل جو کہ اسم ہے اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو یہ قسم تھی اسماء افعال کی کہ جن کے معنی تو فعل کے ہوں گے، لیکن وہ ایکچولی یا اصل میں جو ہے وہ کیا ہوں گے اسماء ہوں گے. تو اسماء ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو جملہ بھی بنے گا ابتدا میں اگر یہ آ جائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اور بعد والا اسم جو ہے وہ جن کا معنی ماضی کا آتا ہے، تو بعد والا اسم ان میں جو ہے وہ کیا ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے پیش والا ہوگا. اور جو امر والے ہیں تو اس میں بعد والا اسم جو ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے زبر والا ہوگا.